اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے، اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے۔ یہی تو مومن کی مثال ہے۔ مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے۔ لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے۔ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں۔ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے۔ جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے، اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے۔ دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ۔ یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں، جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے، پتھر سامنے آ گیا، سٹک ہو گئے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں، اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا، تو میں ساری رات کھڑا رہا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے۔ اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا۔ دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ۔ اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا؟ حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ کیا بڑی بات ہے، پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، اللہ کو یہی تو پسند آیا ہے کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھی، بکریوں کے بچے ہو گئے تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا، جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا۔ یعنی اس لیول کی آنیسٹی۔ تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا، تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تو پتھر مکمل ہٹ گیا۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں۔ اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ تو الجبار ہے، تو الفتاح ہے۔ الفتاح کون ہوتا ہے؟ راستے کھولنے والا۔ جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے۔ ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے، انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے، اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو آئی بلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے، وہ صبر ہی ہے۔ 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں، اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں، مطلب دیکھیں نا، ہر نبی، ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں، اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے۔ تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی ہے، بے چینی بہت پائی جاتی ہے ہم سب میں۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، فوراً سے ریزلٹس چاہیے، صبر نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے، مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید کے اگر ہم کریکٹرز دیکھیں، میں آپ کو چند ایک کریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں۔ دیکھیں حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا، ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے، اور دیکھیں ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے، اور ان کو حمل ٹھہر جائے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں۔ ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا، ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے انسان ہے، فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس سٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا، سب کا، لوگوں کا سامنا کرنا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب
شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے، وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے. پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے، کاؤنسل کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے، یعنی میں ہوتی ہی نہ. یہ منہ سے نکل گیا ان کے. تو نیچرل ہے، فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں، ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی. اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا. حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھیں، رو رہی تھیں، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، اللہ تو آگے دیکھتا ہے. جیسے ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں شام میں، سیریا میں بچے مر رہے ہیں، بامبنگ ہو رہی ہے، ایک مدر ہے اس کے 4 بچے تھے، وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں. تو یہ کیا ہے، وہ اتنی پین میں ہے، اتنے دکھ میں ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا، اس کی پین، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی پین ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہے اور وہ صحابیات کے ساتھ. تو یہ جو ویژن ہے نا، یہ جو پرسپیکٹیو ہے، ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا نہ وہ پرسپیکٹیو ملا. تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی، حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں، کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا، سورۃ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو دیکھیں نا، اینڈ ریزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے، جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں. دیکھیں صبر از ناٹ ویٹنگ، سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ. صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، یہ صبر ہوتا. صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی وغیرہ وغیرہ. یہ صبر نہیں ہے. بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں، اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے، اور اللہ سے گڑ گڑائیں. لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں. یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے، دا بیوٹیفل پیشنٹ، جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا فصبرن جمیل واللہ المستعان، I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought. تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں، ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا، ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا، اور وہ بچہ خود بول گیا، حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی، اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا. تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز، کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا، ان کے بچوں نے، 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے، حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے، حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا. پتہ نہیں کتنے سال تھے، 10 سال پلس ہوں گے شیورلی. 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا، جب وہ ان کو کہا، جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا، وہ بھول گئے. تو اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے، اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت میں نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے، وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے، لیکن نہیں تھا. کافروں میں سے تھا، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا، سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا، لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا. لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین،
all of them were साबिरीन, ये पेशेंट्स में से all of them were patient. ये तारीफ की अल्लाह ने, ज़ुल्किफ्ल का जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, इब्राहिम का, नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का. इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं कि हमने तरह तरह आजमाया. सूरह अल बकरा की आया और कहा कि हमने उसे हर टेस्ट में कामयाब पाया, यानी वो हर टेस्ट में सक्सेसफुल हुआ. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद में डिले से आजमाइश की. और आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 86 साल में, आपको पता है, औलाद हुई. आता है रवायात में, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक 86 साल की उम्र में जाके उन्हें ये बशारत मिली कि आपको औलाद हो. इसी तरह हजरत जकरिया को देख लें, सूरह मरियम आप पढ़ें, हजरत जकरिया के आप वो हालत देखने वाली है. अल्लाह कहते हैं कि जकरिया अकेले में रो उठा. नादा जो होता है ना, इज नादा यानी उसने निदा लगाई, वो रोया अकेले में. और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मेरी बोन्स वीक हो चुकी हैं, सूरह मरियम की आयत, और मेरे बाल ग्रे हो चुके हैं और मुझे डर है कि मेरा तो कोई वारिस ही नहीं होगा, और मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, तो अल्लाह मुझे वारिस दे ताकि वो आगे चलाए, इस लड़ी को आगे चलाए जो नबूवत की लड़ी. और ये सारी तो देखें अल्लाह ने उन्हें उस एज में दिया. फरिश्तों ने आके बशारत दी कि हम तुझे एक बेटे याहिया की बशारत देते हैं, और आज से पहले नाम किसी का नहीं था याहिया, ये कुरान की आयत है. तो आपको पता है हजरत जकरिया, यानी इंसान भी कितना अजीब है, पहले दुआ की बहुत ज्यादा, जब दुआ कबूल हो गई तो हैरानगी शो की हजरत जकरिया ने. उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे कैसे औलाद हो सकती है, मेरी तो बीवी बांझ हो चुकी है और मैं तो बूढ़ा हो चुका. तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है. तो देखें ये मिसाल हजरत जकरिया की मिसाल. और हजरत जकरिया ने, आपको पता है, हजरत मरियम को फल खाते देखा, बेमौसमी फल उनके हुजरे में. तो उनके दिल में ख्वाहिश आई कि अल्लाह अगर तू इस मौसम में फल दे सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता. तो बात वही है ना कि जैसा अल्लाह से एक्सपेक्ट किया वैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया. तो हजरत जकरिया की मिसाल हमारे सामने. हजरत इब्राहिम, उन्हें बेटा देके फिर बेटे से भी आजमाया. यानी आप देखें इतना लेट एक तो बेटा हुआ, उसके बाद कहा कि इसको ज़िबा कर दो, यानी अल्लाह की राह में इसको कुर्बान कर दो. तो ये छोटी मिसाल तो नहीं है, ये तो हम तो सोच भी नहीं सकते इस तरह के टेस्ट के बारे में कि औलाद हो और उसके बाद उसी औलाद को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करने की आजमाइश ली जाए. और फिर बाप से टेस्ट की. सबसे बड़ी बात, बाप टॉक्सिक फादर था ना, सीधी सी बात है. क्या कहता था कि यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं वैसे ही तुम्हें मार दूंगा, संसार कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा. तो हर नबी की स्टोरी में आपको एक ऐसी मिसाल मिलेगी कि इंशाल्लाह जिससे एक तो आप रिलेट कर जाएंगे अपने टेस्ट के हवाले से, दूसरा ये कि आप कहेंगे कि मेरा तो टेस्ट कुछ भी नहीं. अंबिया को तो किस लेवल पे उसका पैरामीटर क्या था उस टेस्ट का, वो तो हम सोच भी नहीं सकते. तो बाप से आजमाया. हजरत अयूब की मिसाल है, बीमारी से आजमाया, और वो कोई छोटी बीमारी नहीं थी, वो पता नहीं कोई 15-20 साल की बीमारी थी. रवायात में आता है इतना अरसा वो बीमारी चली कि सब छोड़ गए. हजरत अयूब को सब छोड़ गए और उनकी बीवी उनके साथ थी. तो फिर अल्लाह कहता है कि हमने उसे सेहत दी और सब लौटाए, वापस भी लौटाए, सेहत भी दी और सब वापस भी लौटाए, क्योंकि उन्होंने ये दुआ की थी, इन्नी मसन्नी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुश्किल ने मुझे छू लिया है और बेशक तू ही तमाम रहम करने वालों में सबसे अजीम रहम करने वाला है. तो अल्लाह को ये दुआ पसंद आई. इसी तरह शैतान के बारे में उन्होंने कहा था ना कि अल्लाह शैतान ने मुझे जो है वो शैतान मुझे गम दे रहा है. ये भी हजरत अयूब की जो है वो दुआ है. शैतान मुझे डिस्ट्रेस कॉज करता है, गम देता है, क्योंकि जाहिर है शैतान फिर नेगेटिविटी तरह तरह के वसवसे डालता है जब इंसान की जिंदगी में कोई कमी हो. तो इसलिए ये तमाम जो कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, अल्लाह ने कहा कुल्लु मिनस स्वाबिरीन, ऑल ऑफ देम वर पेशेंट, ऑल ऑफ देम वर स्वाबिरीन. और सब्र ऐसी चीज है जो इंसान को जिंदगी में हर मौके पे, हर मुश्किल सिचुएशन में और हर ऐसी सिचुएशन में जो होपलेस है, इंसान को बस थोड़ा सा कुछ होप ही चाहिए होता है और उस होप से फिर इंसान जिंदगी गुजारता है. तो आई बिलीव के कुरान मजीद में सबसे पहली तो ये बात कि सबसे ज्यादा तज़किरा जिस क्वालिटी का सबसे ज्यादा तज़किरा है, जो क्वालिटी इंसान को जन्नत में ले जाने वाली क्वालिटी है, वो सब्र ही है. 91 टाइम्स डायरेक्टली सब्र मेंशन है कुरान मजीद में, और इनडायरेक्टली तो पता नहीं कितनी बार अल्लाह ताला ने सब्र की कहानियां, मतलब देखे ना, हर नबी, हर जो कैरेक्टर है कुरान मजीद में उसकी स्टोरी से सब्र ही झलक रहा है. तो बहरहाल आज का दौर मैं समझता हूँ उसमें बेसब्री बहुत पाई जाती है, बेचैनी बहुत पाई जाती है हम सब में. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, फौरन से रिजल्ट्स चाहिए, सब्र नहीं है.
سیلف کنٹرول نہیں ہے اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے، مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو قرآن مجید کے اگر ہم کریکٹرز دیکھیں، میں آپ کو چند ایک کریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں. سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں. دیکھیں حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا، ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے. اور دیکھیں ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے اور ان کو حمل ٹھہر جائے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں. ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا. ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے انسان ہے، فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا، سب کا، لوگوں کا سامنا کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے، وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے. پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے، کاؤنسل کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے، یعنی میں ہوتی ہی نہ. یہ منہ سے نکل گیا ان کے. تو نیچرل ہے، فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں، ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی. اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا. حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھیں، رو رہی تھیں، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، اللہ تو آگے دیکھتا ہے. جیسے ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں شام میں، سیریا میں بچے مر رہے ہیں، بامبنگ ہو رہی ہے، ایک مدر ہے اس کے 4 بچے تھے، وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں. تو یہ کیا ہے، وہ اتنی پین میں ہے، اتنے دکھ میں ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا، اس کی پین، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی پین ہے. لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہی اور وہ صحابیات کے ساتھ. تو یہ جو ویژن ہے نا، یہ جو پرسپیکٹیو ہے، ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا نہ وہ پرسپیکٹیو ملا. تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں، کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا، سورۃ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو دیکھیں نا، اینڈ ریزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے. جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں. دیکھیں صبر از ناٹ ویٹنگ، سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ. صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، یہ صبر ہو. صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی وغیرہ وغیرہ. یہ صبر نہیں ہے. بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں، اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے، اور اللہ سے گڑ گڑائیں. لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں. یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے، دا بیوٹیفل پیشنٹ، جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا فصبرن جمیل واللہ المستعان، I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought. تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں، ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا، ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا، اور وہ بچہ خود بول گیا، حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی، اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا. تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز، کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا، ان کے بچوں نے، 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے.
حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے. حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا. پتہ نہیں کتنے سال تھے, 10 سال پلس ہوں گے شیورلی. 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا, جب وہ ان کو کہا, جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا, وہ بھول گئے. تو اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں, لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے, اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے, وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے, لیکن نہیں تھا. کافروں میں سے تھا, پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا, ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا, سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا, لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا. لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین, all of them were صابرین. یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient. یہ تعریف کی ہے اللہ نے. ذوالکفل کا ذکر کیا, اسماعیل کا ذکر کیا, ابراہیم کا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا. سورہ البقرہ کی آیا, اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا, یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی. اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں, آپ کو پتا ہے, اولاد ہوئی. آتا ہے روایات میں. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں, سورہ مریم آپ پڑھیں, حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا. نادا جو ہوتا نا, از نادا یعنی اس نے ندا لگائی, وہ رویا اکیلے میں, اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں, سورہ مریم کی آیت, اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا, اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے, اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی. اور یہ ساری تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا. فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں, اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ. یہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ کو پتا حضرت زکریا یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے. پہلے دعا کی بہت زیادہ, جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی, میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال. اور حضرت زکریا نے آپ کو پتا حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا, بے موسمی پھل ان کے حجرے میں. تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے. حضرت ابراہیم, انہیں بیٹا دے گے, پھر بیٹے سے بھی آزمایا. یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا, اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو, یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ کچھ چھوٹی مثال تو نہیں ہے, یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کی. سب سے بڑی بات, باپ ٹاکسک فادر تھا نا, سیدھی سی بات ہے. کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ, نہیں تو میں ویسے ہی تمہیں مار دوں گا, سنگسار کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں. انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا, وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو باپ سے آزمایا. حضرت ایوب کی مثال ہے, بیماری سے آزمایا, اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی, وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی. روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے. حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے, اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے, واپس بھی لوٹائے, صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے, کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی. اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے. یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے. شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے, غم دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو.
تو اس لیے یہ تمام جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا کل من الصابرین، all of them were patient, all of them were صابرین. اور صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی میں ہر موقع پہ، ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے، انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے. تو آئی بلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے، وہ صبر ہی ہے. 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں، اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں، مطلب دیکھیں نا، ہر نبی، ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں، اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے. تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی ہے، بے چینی بہت پائی جاتی ہے ہم سب میں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، فوراً سے ریزلٹس چاہیے، صبر نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے، مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو قرآن مجید کے اگر ہم کیریکٹرز دیکھیں، میں آپ کو چند ایک کیریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں. سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں. دیکھیں، حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا، ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے بارے میں. اور دیکھیں، ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے، اور ان کو حمل ٹھہر جائے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے. اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں، ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا. ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے انسان ہے، فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا، سب کا، لوگوں کا سامنا کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے، وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے. پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے، کاؤنسل کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے، یعنی میں ہوتی ہی نہ. یہ منہ سے نکل گیا ان کے. تو نیچرل ہے، فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں، ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی. اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا. حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھیں، رو رہی تھیں، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، اللہ تو آگے دیکھتا ہے. جیسے ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں شام میں، سیریا میں بچے مر رہے ہیں، بامبنگ ہو رہی ہے، ایک مدر ہے، اس کے 4 بچے تھے، وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں. تو یہ کیا ہے، وہ اتنی پین میں ہے، اتنے دکھ میں ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا، اس کی پین، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی پین ہے. لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہے اور وہ صحابیات کے ساتھ. تو یہ جو ویژن ہے نا، یہ جو پرسپیکٹیو ہے، ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا، نہ وہ پرسپیکٹیو ملا. تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں، حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں، کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا، سورہ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو دیکھیں نا، اینڈ ریزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے، جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں. دیکھیں صبر از ناٹ ویٹنگ، سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ. صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، یہ صبر ہو. صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، وغیرہ وغیرہ. یہ صبر نہیں ہے. بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں، اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے،
اور اللہ سے گڑ گڑائیں، لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں. یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے، دا بیوٹیفل پیشنٹ، جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا فصبرن جمیل واللہ المستعان، I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought. تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں، ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا، ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا، اور وہ بچہ خود بول گیا، حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی، اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا، تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز، کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا، ان کے بچوں نے 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے، حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے. حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا، پتہ نہیں کتنے سال تھے، 10 سال پلس ہوں گے شیورلی. 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا، جب وہ ان کو کہا، جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا، وہ بھول گئے. تو اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے، اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے، وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے، لیکن نہیں تھا. کافروں میں سے تھا، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا، سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا، لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا. لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین، all of them were صابرین. یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient. یہ تعریف کی ہے اللہ نے. ذوالکفل کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، ابراہیم کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا. سورہ البقرہ کی آیت، اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا، یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی. اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں آپ کو پتا ہے اولاد ہوئی. آتا ہے روایات میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں، سورہ مریم آپ پڑھیں، حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا. نادا جو ہوتا ہے نا، از نادا یعنی اس نے ندا لگائی، وہ رویا اکیلے میں. اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں، سورہ مریم کی آیت، اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے، اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی. اور یہ ساری تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا. فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ. یہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ کو پتا ہے حضرت زکریا، یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے. پہلے دعا کی بہت زیادہ، جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی، میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال. اور حضرت زکریا نے آپ کو پتا ہے حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا، بے موسمی پھل ان کے حجرے میں. تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا. تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے. حضرت ابراہیم، انہیں بیٹا دے گے پھر بیٹے سے بھی آزمایا. یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا، اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو، یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ کچھ چھوٹی مثال تو نہیں ہے. یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کی. سب سے بڑی بات، باپ ٹاکسک فادر تھا نا، سیدھی سی بات ہے. کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں
ویسے ہی تمہیں مار دوں گا، سنگسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا. تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں. انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو باپ سے آزمایا. حضرت ایوب کی مثال ہے بیماری سے آزمایا، اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی. روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے. حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے، واپس بھی لوٹائے، صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی. اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے. یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے. شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے، غم دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو. تو اس لیے یہ تمام جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا کل من الصابرین، all of them were patient, all of them were صابرین. اور صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی میں ہر موقع پہ، ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے، انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے. تو آئی بلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے، وہ صبر ہی ہے. 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں، اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں، مطلب دیکھیں نا ہر نبی، ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے. تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی ہے، بے چینی بہت پائی جاتی ہے. ہم سب میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، فوراً سے ریزلٹس چاہیے، صبر نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے، مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو قرآن مجید کے اگر ہم کیریکٹرز دیکھیں، میں آپ کو چند ایک کیریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں. سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں. دیکھیں حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا، ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے. اور دیکھیں ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے، اور ان کو حمل ٹھہر جائے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں. ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا. ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے انسان ہے، فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا، سب کا، لوگوں کا سامنا کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب she was about to give birth to عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے، وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے. پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے، کاؤنسل کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے، یعنی میں ہوتی ہی نہ. یہ منہ سے نکل گیا ان کے. تو نیچرل ہے، فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں، ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی. اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا. حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھیں، رو رہی تھیں، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، اللہ تو آگے دیکھتا ہے. جیسے ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں شام میں، سیریا میں بچے مر رہے ہیں، بامبنگ ہو رہی ہے، ایک مدر ہے، اس کے 4 بچے تھے، وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں. تو یہ کیا ہے، وہ اتنی پین میں ہے، اتنے دکھ میں ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا، اس کی پین، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی پین ہے. لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہے اور وہ صحابیات کے ساتھ. تو یہ جو ویژن ہے نا، یہ جو پرسپیکٹیو ہے، ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا، نہ وہ پرسپیکٹیو ملا.
تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا، سورۃ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو دیکھیں نا، اینڈ ریزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے، جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں. دیکھیں صبر از ناٹ ویٹنگ، سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ. صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، یہ صبر ہوتا ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی وغیرہ وغیرہ. یہ صبر نہیں ہے. بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں، اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے، اور اللہ سے گڑ گڑائیں. لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں. یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے، دا بیوٹیفل پیشنٹ، جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا فصبرن جمیل واللہ المستعان، I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought. تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے، یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں، ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا، ریپیٹیشن کا ٹیسٹ تھا، اور وہ بچہ خود بول گیا، حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی، اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا. تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز، کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا، ان کے بچوں نے، 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے. حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے. حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا. پتہ نہیں کتنے سال تھے، 10 سال پلس ہوں گے شیورلی. 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا، جب وہ ان کو کہا، جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا، وہ بھول گئے. تو اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں. لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے، اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے، وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے، لیکن نہیں تھا. کافروں میں سے تھا، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا، ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا، سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا، لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا. لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین، all of them were صابرین. یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient. یہ تعریف کی ہے اللہ نے. ذوالکفل کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، ابراہیم کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا. سورہ البقرہ کی آیا، اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا، یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی. اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں، آپ کو پتا ہے، اولاد ہوئی. آتا ہے روایات میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہو. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں، سورہ مریم آپ پڑھیں، حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا. نادا جو ہوتا ہے نا، از نادا یعنی اس نے ندا لگائی، وہ رویا اکیلے میں. اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں، سورہ مریم کی آیت، اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے، اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی اور یہ ساری. تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا. فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ. یہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ کو پتا حضرت زکریا یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے. پہلے دعا کی بہت زیادہ، جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے. انہوں نے کہا کہ اللہ
مجھے کیسے اولاد ہو سکتی، میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال، اور حضرت زکریا نے آپ کو پتا حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا، بے موسمی پھل ان کے حجرے میں، تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے، حضرت ابراہیم انہیں بیٹا دے گے پھر بیٹے سے بھی آزمایا، یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا، اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو، یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو۔ تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے، یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے، اور پھر باپ سے ٹیسٹ کی۔ سب سے بڑی بات، باپ ٹاکسک فادر تھا نا، سیدھی سی بات ہے۔ کیا